السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان کرام، سامعین ذی وقار، گزشتہ کچھ ہفتوں میں ہم نے حقوق العباد کے تعلق سے جو ایک بحث شروع کی تھی تقریباً ایک مہینہ پہلے، جس میں حقوق الوالدین، اسی طریقے سے والدین پر اولاد کے حقوق یعنی کہ حقوق الاولاد، اسی طریقے سے ماں پر بیٹی کے حقوق، بیٹی پر ماں کے حقوق، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر بات تھی۔ تو یہ ایک مقصد کے تحت اس طرح کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاکہ انسان کو معلوم ہو اور شریک ہونے والے حضرات کو کم از کم اتنا پتہ چلے کہ کس کس کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں اور کن کن حقوق کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے، آزاد نہیں ہے کہ جہاں جی میں آیا چل دیا، جو منہ میں آیا وہی بک دیا، جس کو جیسا چاہا ویسا بول دیا، طبیعت چاہی کہ فلاں شخص سے انتقام لیا جائے تو انتقام لے لیا، آس پڑوس کے لوگوں کو گالی بک دی۔ آزاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر ایک لمحہ کے لیے بھی انسان کو آزاد خیال نہیں چھوڑا، اور آج تو اللہ معاف کرے آزادی ہمارے دماغ میں، مزاج میں، کردار میں اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی معرفت مشکل ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں کہ نہیں، اسی پر مناظرے بازی چل رہی ہے، اسی پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ تو اتنا آزادانہ خیال تو دور کی بات، مسائل میں، معاملات میں، کردار میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پھر بڑی بڑی بے اعتدالیاں اور بڑی بڑی آزادیوں کی شریعت کہاں سے اجازت دے گی؟ تو اگر وہ کہیں پر رہ رہا ہے، رہنے والوں میں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یا تو اس کے ماں باپ ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ میں اگر میرڈ ہے تو اس کی اہلیہ بھی ہوگی، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر اگر زیادہ عمر ہو گئی ہے شادی کو تو بچے بھی ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر اگر کسی ایسی بستی میں ہے جہاں پر بہت ساری قومیں آباد ہیں، خواہ وہ مسلم قومیں ہیں یا غیر مسلم قومیں ہیں، اسی طریقے سے اپنے پڑوس کے حضرات ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، جو بھی ہیں ان کے حقوق کی رعایت، گھر سے باہر نکلتا ہے تو جس کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کے حق کی رعایت، دکان پر سامان لینے جاتا ہے تو جس سے سامان خریدتا ہے اس کے ساتھ معاملے میں اعتدال، حق، درستگی، سچائی، یہ مطالبہ اس سے ہے۔ کبھی کسی پر غصہ آ گیا تو غصہ کتنا کر سکتا ہے اور کہاں نہیں کر سکتا، کہاں پر حرام ہے، کہاں پر جائز ہے، ان تمام مسائل کی رعایت۔ تو یہ تمام مسائل ایسے ہیں کہ ان کو پکڑ کر چلنا ہی چلنا ہے، ان کو انسان پس پشت نہیں ڈال سکتا، ان کو بھول کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بہرحال گزشتہ کئی ہفتوں سے والدین کے حقوق پر بات ہوئی، اولاد کے حقوق پر بات ہوئی، اسی طریقے سے والدہ کو اپنی بیٹیوں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں باپ زیادہ کھل کر اپنی بیٹی سے بات نہیں کر سکتا، اور شرم اور حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بیٹی باپ سے زیادہ دیر نظریں بھی نہیں ملا سکتی،
لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ اندر کی بات بھی نکلوا سکتی ہے۔ اس لیے اگر لڑکیاں بگڑتی ہیں تو ان میں زیادہ تر غلطیاں ماں کی نکلتی ہیں، لڑکے بگڑتے ہیں تو زیادہ لاپرواہی باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ حقوق بٹے ہوئے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ کلکم رائن وکلکم مسئولون عن رعیتی، کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جیسے ہم گھریلو حالات میں ایک دوسرے کے حق کی رعایت کی باتیں، احادیثیں، آیات سن کر آئے ہیں، اسی طرح سے اب ایک اہم موضوع ہے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس رہنے والوں کی یعنی کہ پڑوسیوں کی کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں، کیا ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں، اور ایک عام مسلمان کی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کی ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس سلسلے میں فرمان نبوی، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بہت ساری کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ متعدد روات کی جو لسٹ ہے اس میں اتنی زیادہ روایات ملتی ہیں کہ اگر ایک ہی مجلس میں کوئی بیان کرنا چاہے تو پہلی بات تو بیان نہیں کر سکتا، راویوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتا، حدیث کے الفاظ بعینہ وہ اس کو یاد نہیں ہو سکتے۔ اتنی زیادہ روایات اس باب میں یعنی کہ حقوق العباد کے باب میں شریعت مطہرہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ تو ایک عام ہدایت، کوئی ہمارے گھر کے پاس ہو یا نہ ہو، گھر سے دور ہو یا نہ ہو، پاس میں ہو یا نہ ہو، ایک عام ہدایت سب کے لیے ہے کہ جو آپ کے آس پاس رہتا ہے، دور رہتا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ سے ملنے والا ہے، خاندان کا ہو، خاندان سے باہر کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت ہو، کسی کی بھی طرف سے اگر کوئی مطالبہ ہو تو اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے بہت سارے راوی ہیں، لیکن ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہی مجھے یاد رہ پائی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق المسلم علی المسلم ست، حقوق المسلم علی المسلم ست۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق المسلم علی المسلم کا لفظ استعمال کیا۔ ایک عام مسلمان کے ایک عام مسلمان پر حقوق، وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، آپ کو جانتا ہو، آپ سے اس کی دعا سلام ہو، کیونکہ جس سے آپ کی دعا سلام ہی نہیں ہے وہ آپ کو کیوں کر پریشان کرے گا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 6 ہیں، کیا ہیں 6 حقوق جو ایک عام مسلمان کو یاد رکھنے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب بھی ملاقات کرے اور وہ آپ کو سلام کرے تو آپ بدلے میں اس کو سلام کا جواب دیں۔ سلام کرنا سنت علی المؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ دونوں نے اگر ملاقات کی سلام نہیں کیا تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کے کسی کے سلام کا جواب نہ دینے پر ہے۔ اب اس نے سلام میں پہل کر دی ہے، آپ پر جواب واجب ہو گیا۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، اور یہ جواب دینا واجب ہے۔ واجب کیوں ہے؟ اس میں حکمت اور مصلحت یہ ہے، اور سیکرٹ چیزیں جو اس میں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان سلام کے ذریعے سے ہمارا موڈ جاننے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا موڈ کیسا ہے۔ اگر کبھی ہمارے درمیان لڑائی ہو گئی تھی تو کیا وہ دشمنیاں اب بھی ہمارے دلوں میں موجود ہیں یا اب نکل گئی ہیں؟ سامنے والے نے اگر کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بندہ ہم سے راضی ہے، یہ ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اتنا بڑا سائن ہوتا تھا۔ آج کل تو ماحول اتنا بدل گیا کہ ہم اس کو صرف سلام تک ہی محدود رکھتے ہیں، نہ اس کے معنی پر غور کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مصلحت کا ہمیں علم ہے۔ ورنہ تو اگر پہلے زمانے میں، صحابہ کرام ہی کے زمانے میں نہیں، پہلی عرب جو ہے تہذیب میں، کلچر میں ہم اس بات کو دیکھیں، اگر کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا
تو اپنے آپ کو انسان اس سے محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، دوسری مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینا کسی وجہ سے نہیں تھا، ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے توقف کیا، فوراً ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ اور یہی کلچر پھر بعد کے زمانے تک بھی چلا، مطلب چور بھی اتنے مہذب ہوتے تھے، اگر رات میں کسی چور کے آنے کی آواز سنائی دیتی تھی تو اس آواز کو سننے والا سلام کے ذریعے سے کنفرم کرتا تھا کہ یہ چور ہے یا پھر کوئی عام انسان ہے جو اپنی ضرورت سے گزر رہا ہے۔ اب اس نے سلام کیا، اگر واپس ادھر سے جواب آ گیا یہ چور نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی ہے جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے رات کو اندھیرے میں چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کو غلط طریقے پر لوٹ مار کرنی تھی یا چوری کرنی تھی، ڈاکے ڈالنے تھے، تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ مطلب چوروں میں بھی اتنی ایمانداری موجود تھی۔ تو سلام جب ہم کرتے ہیں تو دل کی کدورت کو صاف کر کے اپنے تمام مسائل کو پہلے سے ہی دل اور دماغ سے نکال کے سلام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے سلام کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر پہلے کبھی دو آدمیوں میں رسہ کشی تھی، کبھی کبھار کوئی بات ہو گئی تھی، کوئی تنازع ہو گیا تھا، اب ان دونوں میں سے جو سلام میں پہل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے سلام کیا ہے۔ اب اگر سامنے والا جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے اس کے دل میں ابھی تک دشمنی باقی ہے۔ تو اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مناسب یہ ہے، کلام پاک کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے اچھے انداز میں جواب دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے بھی اچھے انداز میں جواب دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس نے اگر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وبرکاتہ۔ اس نے اگر پورا کہا تو آپ بھی پورا کہیے۔ تو اس سے بھی اچھے انداز میں اس کو جواب دیجئے، تاکہ اس کو یہ بات مکمل طور پر، واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ اب اس کے دل میں میری طرف سے دشمنی نہیں۔ اور واقعتاً سلام کا جواب دینے میں یہی مصلحتیں ہیں۔ آج کل تو نفاق کا اتنا دورہ ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کلام خوب کرتے ہیں، لیکن دلوں میں کدورت ہے۔ مسجد میں سلام کیا، باقاعدہ مصافحہ بھی کیا، اور مصافحہ ملانے کی دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں دونوں، لیکن باہر ایک دوسرے گیٹ سے نکلنے کے بعد میں انہی کی باتیں، انہی کی دشمنیوں پر مبنی جملے اور انہی کے زندگی سے جڑی ہوئی باتیں اور اپنی تمام بھڑاس دوسروں کے سامنے نکالتے ہیں۔ یہ عجیب منافقت کا دور ہے۔ تو بہرحال سلام ایک ایسی پیاری چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہوں اور میری طرف سے آپ سلامتی قبول کیجئے۔ اب اگر سامنے والے کو اطمینان ہے کہ بندہ بالکل درست ہے تو وہ جواب دے، اور اگر ناراض ہے تو جواب نہ دے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، تب آپ اپنے جو ہے شکوے گلے رکھیں کہ آپ نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، اس کے بعد کوئی آپ نے نہ معافی طلب کی ہے نہ کوئی دوبارہ سے رابطہ کیا ہے، تو میں کیسے آپ کو معاف کر دوں۔ لیکن ایسا نہیں کہ جواب بھی دے دیا اور دلوں میں نفاق بھی ہے اور اسی کو لیے پھر رہے ہیں۔ پھر جب کبھی شادی کا موقع آیا، کسی کے انتقال کا وقت آیا، تب آپ اپنے تمام اشکالات رکھ رہے ہیں سامنے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دے دے۔ سلام کا جواب دینے میں دونوں کے دلوں کی صفائیوں کا مسئلہ ہے، وہ پیش آ گیا، دل صاف ہو گئے، اب دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کے بعد میں دوسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم کو دعوت پر بلائے، دعوت دینا چاہے، کسی بھی طرح کی دعوت ہو، تو اس کی دعوت کو اگر کوئی خاصا عذر نہ ہو تو قبول کر لے، یہ کہے کہ انشاءاللہ ضرور شرکت ہوگی۔ آپ بالکل دماغ سے ہر ایک طرح کی بات نکال کر چلے جائیے، میں انشاءاللہ وقت پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت ہو تو ضرور قبول کرنی چاہیے، اگر خاصا کوئی عذر نہیں ہے تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔
اور اگر ولیمے کے علاوہ کی دعوت ہے، جیسے انسان کبھی کبھی پارٹی رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے کبھی عمرے پر جا رہا ہے تو دعوت رکھ دیتا ہے، کبھی حج کے سفر سے لوٹا ہے تو دعوت رکھ دیتا ہے، کبھی اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے طلباء کو، مدرسے کے طلباء کو بلا کر دعوت کر دیتا ہے، کبھی دوست و احباب کو ویسے ہی دعوت پر بلا لیتا ہے، اس طرح کی اگر دعوت ہے تو اس کا قبول کرنا واجب تو نہیں، لیکن اخلاقاً واجب ہے اور مستحسن ہے، مستحب ہے، کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ہمیں یہ علم ہو کہ اس کا تو مکمل کاروبار جو ہے وہ سودی کاروبار ہے، تب آپ انکار کر سکتے ہیں کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہو کہ دعوت کے پیچھے کوئی بڑا کھیل ہے، بڑی سازش ہے، کیونکہ زمانے بھر کا تو ایک قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ پیٹ میں جب کسی کے گھر کا لقمہ چلا جاتا ہے پھر اس کے خلاف بولنا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ وہاں پر بھی آسانی سے انکار کر سکتے ہیں کہ بھائی میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں آ بھی سکتا ہوں، نہیں بھی آ سکتا، آپ اپنے پروگرام کو اسی حساب سے منظم کیجئے۔ تو بہرحال اگر کوئی عذر نہیں ہے تو دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے، جانا چاہیے۔ سامنے والے نے بلایا ہے، دلوں میں جو کدورت ہے وہ دور ہوتی ہے، مودت اخوت دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے اور دل دوبارہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث میں یہ پوائنٹ ہے، بہت ساری احادیث میں نہیں ہے، اور وہ تیسری بات کیا ہے کہ اگر تم سے کسی خیر خواہی کے سلسلے میں، اپنے کسی پرسنل معاملے میں یا اسی طریقے سے اپنے کسی معاشرتی معاملے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے اور تمہیں اس فیلڈ میں مہارت ہو، جانکاری بھی ہو، اب ظاہر سی بات ہے اگلا آدمی جو آئے گا وہ انجان آدمی کے پاس تو آئے گا نہیں، جانکار ہی کے پاس آئے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں نے مشورے کرنے ہی بند کر دیے۔ پہلی بات تو خیر خواہی کا دور نہیں رہا، یہ لوگوں کا کہنا ہے، اگرچہ غلط ہے۔ دوسری بات، ہم کسی کو خیر خواہ سمجھتے بھی نہیں، اور ایسا بھی بہت سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا کوئی اہم معاملہ کسی کے سامنے رکھ دیا، وہ لیک ہو گیا، زمانے بھر کو اس کا علم ہو گیا، اب یہ زندگی بھر کے لیے ڈر گیا کہ کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی آپ کو اپنا مخلص دوست اور عزیز سمجھ کر مشورہ کرتا ہے تو اخلاقاً آپ پر فرض ہے کہ اگر آپ کو اس کے سلسلے میں مکمل علم ہے تو ایسی بات اس کو کہے، ایسا مشورہ اس کو دے کہ اس کو آگے چل کر کوئی نقصان نہ ہو۔ کیونکہ میں نے ایک مرتبہ تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ لفظ مشورہ یہ شورک سے بنا ہے۔ شورک کہتے ہیں شہد کی مکھیاں جو ایک چھت بناتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک اور گھر ہوتا ہے جس میں مکمل طور پر شہد ہوتا ہے۔ جب شہد توڑنے والے پیڑ پر چڑھتے ہیں یا اسی طرح برج سے شہد توڑنے کے لیے چڑھتے ہیں تو اوپر کا مٹیریل توڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں، جس کو موم بولا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک اور بڑا سا گھر ہوتا ہے، وہ پورا لت پت ہوتا ہے شہد سے، اس میں شہد ہوتا ہے، اس کو شورک بولتے ہیں اصل میں، اسی سے مشورہ بھی بنا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرنے کی جرأت کر رہا ہے یا آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اندر کی بہترین رائے معلوم کرنے کے لیے مشورہ طلب کرتا ہے، تو وہ تو آیا ہے بہترین رائے لینے کے لیے، اور آپ اس کو گمراہ کر دیں، آپ کو لگے کہ اگر میں نے اس کو مشورہ دے دیا تو مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، نہیں، آپ کے ذمے لازم ہے، اخلاقاً فرض ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا مشورہ دینے کی کوشش کریں۔ آپ سے اگر کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے تو کسی تیسرے آدمی کی طرف رہنمائی کر دیں کہ سامنے کا جو آدمی ہے وہ اس بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے، آپ ایک مرتبہ ان سے بات کر کے دیکھیے۔ تو اگر مشورے کے لیے کوئی آئے تو اس کو اچھا مشورہ دے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اخلاقی فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد میں چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو تمہارے سامنے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر چھینکنے والا خدا آپ کو دعائیں دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب آپ کہیں گے کہ چھوٹی سی بات کا جواب دینا یہ کیا ضروری ہے؟ تو اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں اور اس میں بھی اندر کے بہت سارے ایسے راز ہیں
جن کے بارے میں جب انسان مطلع ہو جاتا ہے تب اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ حکم بالکل شریعت کا درست ہے۔ انسان جب چھینکتا ہے، جتنی دیر کے لیے چھینکتا ہے، اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی جو حرکت قلب ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، بالکل ٹوٹل اسٹاپ، ایک لمحے کے لیے۔ 2 مرتبہ چھینکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے، تیسری مرتبہ چھینکتا ہے تو تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ ڈاکٹرز وغیرہ موجود ہیں، آپ معلوم کیجئے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد میں جب یہ بندہ چھینک کر فارغ ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ سے سانس آتی ہے تو اسی کے شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دوبارہ سے مجھ کو سانس لینے کی طاقت پیدا کی۔ اب یہ سامنے والا بندہ چونکہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اب یہ کہے گا جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر اسی طرح رحم فرماتا رہے اور اس طرح کی ناگہانی موت سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اور جب وہ دیکھے گا چھینکنے والا کہ میرے مسلمان بھائی نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے، تو وہ پلٹ کر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ بھائی بہت ہی عمدہ دعا دی ہے، اس لیے میں بدلے میں آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے رکھے، اور تمہارے جو آل اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درست رکھے، تندرست رکھے، ان کی اصلاح فرمائے۔ تو بتائیے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی بڑی دعائیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اگر کسی کو نزلہ ہو، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو 1 منٹ کے اندر 15 چھینک سکتا ہے، آرام سے 10 مرتبہ بھی چھینک سکتا ہے، 5 مرتبہ بھی چھینک سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے تو آپ 1 مرتبہ یرحمک اللہ کہیں، اور وہ بھی تب کہیں جب وہ الحمدللہ کہہ رہا ہو اور آپ کو اس کے الحمدللہ کی آواز بھی آ رہی ہو۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، کچھ صاحب اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو پاس کے راستے سے کسی کے زور سے چھینکنے کی آواز آئی۔ بہت سے حضرات ہوتے ہیں اتنے زور سے چھینکتے ہیں کہ پورا گھر گونج جاتا ہے ان کی آواز سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ ان قلت الحمدللہ، کہ اگر تو نے الحمدللہ کہا اور مجھے آواز نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ مطلب یہ کہ اگر تو نے خود ہی نہیں کہا تو میں کیوں دعائیں دوں تجھ کو؟ تو یہ اتنی بڑی مصلحتیں۔ تو بہرحال اگر کسی کو کوئی بیماری ہے یا نزلے کی وجہ سے چھینک پر چھینک آئے جا رہی ہے تو 1 مرتبہ، چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کا فریضہ ہے، ذمہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ اس کو دعا دیں۔ دوسری مرتبہ بھی آپ دے سکتے ہیں جب آپ کو علم ہو جائے کہ نہیں اس کو تو شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے سے دینا ضروری نہیں۔ تو دیکھیے ایک دوسرے کو اتنی گہری گہری دعائیں انسان دیتا ہے، تبھی تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تبھی تو نحوستیں دور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے نمبر پر بلکہ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، اور اگر یہ بیمار ہو جائے، یہ تو چھینک کا مسئلہ تھا، اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جائے۔ اگر گھر کا علم ہو اور کوئی انسان ایسا ہے کہ آپ سے عام طور پر ملنے جلنے والا ہے اور اب ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، تو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کے گھر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو کچھ ساتھ میں لے جائے، کھانے پینے کی کوئی چیز لے جائے، اور اگر نارمل بھی انسان ملاقات کے لیے جائے تو وہاں پر تسلی بھرے الفاظ کہے، مختصر سی ملاقات کرے، مریض کے پاس جا کر بیٹھے، حال چال معلوم کرے، کہاں سے دوائی لی، اب آرام ہے، اس طرح کے جملے کہے کہ اس کو تسلی ہو۔ اسی لیے شریعت نے باقاعدہ اس کے لیے بھی الفاظ بتائے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، آسمان و زمینوں کا رب ہے، کہ وہ آپ کو شفا دے، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں، آپ ریکور کریں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات ہو تو فون کرنا۔ تو اس طرح کی باتیں مریض کے دل کو تسلی پہنچاتی ہیں، اور اگر مریض آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھیے
تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ کی باتوں سے مزید تسلی مل رہی ہے تو آپ پھر بیٹھ جائیے، لیکن زیادہ دیر عام طور پر بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ عام طور پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی کبھار بیٹھنے کی تنگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ 5 یا 6 اور بلکہ 10 گھروں تک کی ذمہ داری، ان کے گھر میں کیا آنا ہے کیا نہیں آنا ہے ان تمام کی ذمہ داری، نماز پڑھانی ہے اس کی بھی ذمہ داری، صحابہ کرام کو خطاب کرنا ہے اس کی بھی ذمہ داری، پھر جو ہے اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آ گیا کہ کہیں سفر میں جانا پڑ گیا، سفر کی تیاری، صحابہ کرام کی ترتیب، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، سواریوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، لیکن ان تمام مشغولیات کے باوجود اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص بیمار ہے، مجلس میں آتا تھا لیکن آج آ نہیں پایا، لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، ہوا مریضہ، بیمار ہو گیا اچانک سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اور عام طور پر اکیلے تشریف لے جاتے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام کی روایتیں آپ نے عصر کے بعد والی تعلیم میں سنی ہوں گی، فجر کے بعد والی تعلیم میں سنی ہوں گی کہ حضور نے ہمارے سینے پر ہاتھ رکھا ہمیں دعائیں دی، ماتھے پر ہاتھ رکھا ہمیں دعائیں دی، ہاتھ پکڑا ہمیں دعائیں دی۔ اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں تجویز بھی کی کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو لگا کہ نہیں بیماری گہری ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، تو آپ نے اچھے ڈاکٹروں کا مشورہ بھی دیا ہے کہ فلاں طبیب کے پاس جاؤ، اور اس طبیب کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے علاج کرے، کھجور کے ذریعے سے علاج کرے، فلاں دوائی کے ذریعے سے علاج کرے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے علم میں کوئی مناسب اور اچھا ڈاکٹر ہو تو تجویز کے طور پر اس کا نام بھی پیش کر دینا مناسب ہے، ضروری نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے بتایا وہاں اس کو جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سنت میں سے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹا حق یہ ہے کہ اگر وہ اسی بیماری میں یا پھر اس بیماری کے علاوہ کسی اور بیماری میں حادثاتی طور پر انتقال کر جائے تو پھر آپ کو اس کے پورے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ تجہیز و تکفین میں بھی اگر آپ شرکت کریں تو اور اچھا ہے، ورنہ تو قبرستان میں اس کے ساتھ جانا، تدفین میں اس کے ساتھ رہنا، اسی طریقے سے مٹی ڈالنا، دعائیں پڑھنا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر کے آنا، قبرستان میں اس کے ساتھ جانا، یہ آپ پر اخلاقی طور پر فرض ہے۔ تو یہ ہے وہ 6 حقوق جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہے، آپ کے پڑوس میں رہے، آپ کے پڑوس کے علاوہ کہیں باہر رہے، آپ کا جانکار ہو، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں سے کسی کا جانکار ہو، آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، رشتہ دار نہ بھی ہو، یہ وہ حقوق وہ ہیں کہ جن کو ادا کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور ایک اچھا معاشرہ کھڑا کرتا ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں، عام طور پر ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے، اسی طریقے سے ان کے کردار سے، ان کی چلت پھرت سے کہ وہ خود سے ہی ناراض رہتے ہیں۔ تو ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی جو ہے وہ عیادت کے لیے جائیں گے یا پھر کسی کو فون کر کے حال چال معلوم کریں گے یا پھر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے؟ ایک دوسرے کو اگر صحیح سے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے تو پھر حقوق کی تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ تو اسی لیے انسان کو، جیسا کہ میں نے کہا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کو لگتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانے کا نام ہی زندگی کا خاتمہ ہے، اسی کا نام ہے اختتام زندگی، اور اسی کا نام ہے موت، اور اسی کا نام ہے اللہ کی رضا۔ اور اگر کوئی شخص ہے دنیا میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا لطف کیا، عنایت کی، کامیاب ہو گیا، اب اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، جا کے ایسے ملک میں بس گیا ہے، ایسی جگہ پر رہنے لگا ہے، اب اتنا نازک مزاج اس کا بن گیا کہ اس کو گاڑیوں کی آوازوں سے دقت ہو رہی ہے، کوئی ہارن بجا رہا ہے اس کو اس وقت دقت ہو رہی ہے، مائک میں کسی نے کوئی اعلان کر دیا اس سے دقت ہونے لگی ہے، اسی طریقے سے اذان کی آواز زور سے اگر کبھی آ گئی اس سے دقت ہونے لگی ہے۔
کسی طالب علم کی، کسی بچے کی باہر گلی میں کھیلتے ہوئے رونے کی آواز آئی، اس سے دقت ہونے لگی۔ ان تمام سے جو ہے یہ ڈسٹرب ہو کر یہ فیصلہ لیتا ہے کہ مجھے تو جا کے دوسری کنٹری میں رہنا ہے، مجھے ایسی زندگی جینی ہے کہ بالکل شور شرابہ کچھ نہ ہو، اور وہیں پر رہتے رہتے اسی تنہائیوں میں بیمار ہوا۔ پھر ایک وقت آیا کہ رخصت ہو چکا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو تمام چیزوں میں گزر کر، تمام چیزوں کا خیال رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا، اور ایک شخص ہے جو صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں جیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، تو فرق تو ہوگا۔ ہیوج ڈفرینس بٹوین دیم، بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، اس کی گرفت فرمائیں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ نہیں آج تو میری رحمت سے دور ہے، نہیں، لیکن رفع درجات کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جیسے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے، بیٹوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو اپنی بچیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور گھر سے باہر اگر وہ نکلتی ہیں تو والد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی غرض سے، جاسوسی کی غرض سے نہیں، صحیح تربیت کی غرض سے کبھی کبھی ان کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم پر یہ بھی فرائض عائد ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسروں کے حقوق کی رعایت میں ہم کتنا زیادہ سچے ہیں، کتنا زیادہ اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ المسلم من، مسلمان وہ ہے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آگے جو چیز بیان کرنے والے ہیں اگر وہ کوالٹی اس میں نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں، بس کلمہ گو ہے، خالی کلمے کا اقرار کرتا ہے اور خالی دکھلاوے کی جو ہے وہ تسبیحاں جپتا پھرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے، یعنی کہ زبانی تکلیف جو یہ کسی کو دے سکتا تھا اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اس کا پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اور ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف دے سکتا تھا تو اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ شریعت نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حکم دیا ہے کہ اگر راستے میں آپ چلے جا رہے ہیں، گندگی پڑی ہے، اگر آپ زیادہ نازک مزاج نہیں ہیں تو گندگی کو بھی ہٹا دو، اور اگر آپ نہیں ہٹا سکتے تو کسی ایسے شخص کو پکڑ کر لاؤ جو اس کو صاف کر دے، بھائی اس کو صاف کر، تمہارا جو بنتا ہے میں دوں گا۔ تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے پیر میں لگ سکتی ہے، گاڑی کا ٹائر خراب کر سکتی ہے، اس کو سائڈ کرنا یہ اخلاقی فریضہ ہے آپ پر۔ اسی طریقے سے پھر کسی کے گھر کے باہر کھڑے کر کے گاڑیوں کو دھلنا، اس کے گھر کے سامنے سے پانی بہہ بہہ کر جا رہا ہے، اسی طریقے سے کسی دوسرے کے گھر کے سامنے مکینک کو بلا کر پوری گاڑی آپ نے اوپن کرا دی، اس کو نکلنے میں، جانے میں، آنے میں دقتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے جو سامان فروخت لوگ ہوتے ہیں ایک گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی زور سے مائک بجاتے ہیں، اتنا تک اس گھر کے تمام افراد نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے، وہ وہاں سے ہلتے نہیں۔ یہ جو بیچنے والے آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنا، اسی کا نام ہے اسلام۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، حدیث پڑھ کر سنائی ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام خوبیوں کو جامع ہو، اپنے اندر جمع کرنے والا ہو، تو دیٹس مسلم، وہ ہے اصل مسلم۔ اسی کو کہا گیا ہے حدیث میں المسلم من، مسلمان وہ ہے سلم المسلمون من لسانہ ویدی، دیگر تمام مسلمان، اس کے پڑوسی نہیں، خالی اس کے رشتہ دار نہیں، خالی اس کے گھر کے آدمی نہیں، تمام مسلمان جن سے بھی وہ زندگی میں ملاقات کرے گا، جن سے بھی اس کی آمد و رفت میں ملاقات ہوگی، یا اسی طریقے سے کاروبار میں اس کے شریک ہیں، کمپنی میں اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے اس کے ماتحت ہیں، اس کی کمپنی میں کام کرنے والے ہیں جو اس کے انڈر میں ہیں، سب کے سب اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو عام طور پر چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ بہت بڑے ہیں۔ ایک انسان ہے، بڑا سوشل ورکر ہے، بہت ہائی لیول کا کام کر رہا ہے، لیکن پڑوسی کو ایسی دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر تو نے زبان کھولی تو تجھے جیل میں سڑا دوں گا اور تو باہر نہیں نکل پائے گا، اور ادھر جا کر جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے دوسرے گاؤں، دوسرے شہر کے مسلمانوں کو۔ اپنے پڑوس کا حال یہ ہے کہ مسلمان، بلکہ اس کے پڑوسی، خاص پڑوسی اور کبھی کبھار تو رشتہ دار اس سے ڈرے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے؟
یہ کون سا اسلام ہے جس کو تم اتباع میں لا رہے ہو، جس کو تم فالو کر رہے ہو؟ تو اسلام تو سلم سے بنا ہے، سین لام میم، سلم، اس کا مطلب ہے سلامتی، حفاظت۔ تو اگر یہ ہماری زندگی میں ہے کہ دوسرے کو ہم جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح سالم نہیں ہے، کسی طرح سے پریشان ہے، اس کی پریشانیوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کھڑے ہیں، تب جا کر کہا جائے گا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو مسلمان شریعت ہمیں بنانا چاہتی ہے۔ ورنہ تو پھر روٹی کھا کر سو جانا، صبح اٹھ کر کام پر چلے جانا، کام سے آ کر بچوں کو ڈانٹ دینا، کام نہیں کیا تو مار بھی دینا، صبح ان کو اسکول چھوڑ کر آ جانا، پھر اپنے کام پر چلے جانا۔ یہ روٹین تو دنیا بھر کے لوگوں کی چل رہی ہے، یہ روٹین تو دنیا بھر کے لوگوں کی چل رہی ہے، اور اس روٹین کو اپنے جو ہے آگے بڑھاتے 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 قبر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اسی طریقے سے جتنے کام آسانیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں دوسرے کی خیرخواہی میں وہ بھی کرنے چاہیے، جتنے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اگرچہ تمہاری زندگی میں اس کا نفع نہ ہو، تمہاری زندگی کے بعد لوگوں کو اس کو نفع پہنچے، تو وہ قدم بھی اٹھانے چاہیے۔ اسی طریقے سے بھلائی کے، ہدایت کے جتنے کام بھی ہو سکتے ہیں سب کام کرنے چاہیے، تب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر ملانے کی ہمت ہوگی، ورنہ تو حوض کوثر پر نظریں ہی نہیں اٹھیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پھر نصیب ہونے کی تو دور کی بات ہے، نظریں ہی نہیں ملیں گی۔ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا شعار، ہمارے اخلاق اور عادات اس کے جیسے نہیں ہے جس کی امت میں ہم ہیں، اور اسی سے ملنے جا رہے ہیں، تو کیسا لگے گا بھلا؟ انسان خود اپنی نظروں میں چور ہے، تو پھر کیسے نظریں ملائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنائے۔ باقی خاص پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔